بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی انفوز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تحت SST اساتذہ کی بھرتی کے مارکنگ سسٹم کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے SST کی بھرتی میں مجموعی طور پر کتنے نمبر ہوں گے، ایکیڈمک ریکارڈ کے لیے کتنے مارکس مختص کیے گئے ہیں، اسکرین ٹیسٹ کے کتنے مارکس ہوں گے اور انٹرویو کے نمبر کتنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح SST پوسٹ کے لیے اپنا ایکیڈمک سکور خود بخود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تحت SST اساتذہ کی سلیکشن کے لیے کل 100 مارکس مختص کیے گئے ہیں، جس میں 20 مارکس ایکیڈمک ریکارڈ کے لیے مختص کی گئی ہے، یعنی میٹرک سے لے کر ماسٹر یا BS تک آپ کی تعلیمی قابلیت کے لیے 20% ویٹیج ہوگی۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن SST پوسٹ کے لیے ایکیڈمک سکور کا مکمل طریقہ بھی اس ویڈیو میں آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے 20 میں سے کتنے مارکس سکور بنتے ہیں۔ ڈسٹنکشن کے لیے 4 مارکس دیے گئے ہیں۔ بورڈ یا یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن لینے والوں کے لیے 4 مارکس مختص کی گئی ہیں، یعنی اگر کسی امیدوار نے 4 مرتبہ میٹرک سے لے کر یونیورسٹی لیول تک پوزیشن حاصل کی ہے تو اس کو 4 نمبر دیے جائیں گے، یعنی اگر آپ نے میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر کی کسی بھی سطح پر بورڈ یا یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے تو ہر پوزیشن پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ حفظ القرآن کے لیے 3 مارکس مختص کیے گئے ہیں، یعنی جن امیدواروں نے حفظ القرآن کی ہے تو ان کو اس کے 3 مارکس ملیں گے۔ ہائیر ریلیونٹ کوالیفیکیشن کے لیے 3 مارکس دیے گئے ہیں، یعنی اگر کسی امیدوار نے MPhil کی ہے تو اس کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر کسی نے PhD بھی کی ہے تو اس کو 2 مارکس ملیں گے، اگر دونوں ہو تو مجموعی طور پر 3 مارکس ملیں گے۔ اس کے ساتھ B.Ed M.Ed کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ B.Ed اور M.Ed کے لیے کوئی مارکس مختص نہیں کیے گئے ہیں، یعنی B.Ed اور M.Ed کے لیے کوئی مارکس نہیں ہوں گے۔ اسکریننگ ٹیسٹ یعنی SST پیپر بیس ٹیسٹ کے لیے 45 مارکس ہوں گے۔ یہ ٹیسٹ 45 MCQs پر مشتمل ہوگا۔ اس اسکریننگ ٹیسٹ میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، البتہ اسکریننگ ٹیسٹ میں 20% مارکس لینا لازمی ہے۔ اگر 20% سے مارکس کم ہوں گے تو وہ امیدوار فیل تصور ہوگا۔ البتہ رزلٹ آنے کے بعد وہاں رزلٹ کارڈ میں اوور آل زونل ٹارگیٹ سکور دیا جاتا ہے۔ جن امیدواروں کے مارکس ان ٹارگیٹ زون کے مارکس میں آتے ہو تو وہ پاس ہے اور وہ انٹرویو کے لیے اپنی ڈاکومنٹس خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرویو کے لیے 25 مارکس مختص کیے گئے ہیں، یعنی SST پوسٹ کے انٹرویو کے لیے 25 مارکس ہوں گے اور انٹرویو کے پاسنگ مارکس 15 ہوں گے۔ انٹرویو میں 15 سے کم مارکس حاصل کرنے والے انٹرویو میں فیل تصور ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ کل ملا کے 100 مارکس بن جائیں گے اور اس میں سے امیدواروں کا میرٹ بنایا جائے گا۔ تو اب ہم خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تحت SST پوسٹ کے لیے ایکیڈمک سکور معلوم کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کے 20 ایکیڈمک مارکس میں سے کتنے مارکس بنتے ہیں۔ اپنا ایکیڈمک مارکس معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے میٹرک سے لے کر ماسٹر تک ہر ایک کا الگ الگ پرسنٹیج معلوم کریں۔ پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے حاصل کردہ مارکس کو ٹوٹل مارکس پر تقسیم کریں اور 100 سے ضرب دیں۔ فرض کریں آپ کے میٹرک میں 850 آؤٹ آف 1050 مارکس ہے تو اس کا پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے 850 کو 1050 پر تقسیم کریں اور 100 سے ضرب دیں تو آپ کے پاس میٹرک کا 80.95% آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ FAPSC میں 750 آؤٹ آف 1100 مارکس ہے تو اس کا پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے 750 کو 1100 پر تقسیم کریں اور 100 سے ضرب دیں تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کا 68.18% آ جائے گا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اپنے بیچلر BA BSc کا پرسنٹیج کو بھی معلوم کریں۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد 4 سالہ BS ڈگری کی ہے جس میں مارکس کی جگہ CGPA ہوتا ہے تو CGPA کو پرسنٹیج میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اور ایکیڈمک مارکس کیسے نکالے جاتے ہیں یہ ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ اب ہم بیچلر BA BSc کا معلوم کریں گے، لہٰذا بیچلر BA BSc میں حاصل کردہ مارکس کو ٹوٹل مارکس پر تقسیم کریں اور 100 سے ضرب دیں تو آپ کے پاس بیچلر BA BSc میں 70% آ جائے گا۔ اسی طرح آخر میں اب ماسٹر میں بھی اپنے حاصل کردہ مارکس کو ٹوٹل مارکس پر تقسیم کریں اور 100 سے ضرب دیں تو اس طرح آپ کے ماسٹر میں 63.63% آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ان تمام پرسنٹیج کا ایوریج معلوم کریں۔ ایوریج معلوم کرنے کے لیے میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر کی پرسنٹیج کو آپس میں جمع کریں اور پھر 4 پر تقسیم کریں۔ 4 پر اسی لیے تقسیم کریں گے کیونکہ ہم نے میٹرک سے لے کر ماسٹر تک 4 تعلیمی مراحل کی پرسنٹیج حاصل کی ہے۔ اب میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر کے پرسنٹیج کو جمع کریں اور پھر 4 پر تقسیم کریں تو آپ کے پاس 70.69 ایوریج پرسنٹیج آ جائے گا۔ ایوریج پرسنٹیج معلوم کرنے کے بعد اب ہم خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ایکیڈمک سکور کے لیے مختص کیے گئے 20 مارکس میں اپنا ایکیڈمک مارکس معلوم کریں گے کہ ہمارے 20 مارکس میں سے کتنا ایکیڈمک مارکس بنتے ہیں۔
تو اس کے لیے ایوریج پرسنٹیج کو 100 پر تقسیم کرے اور 20 سے ضرب دے۔ یہاں 20 سے اس لیے ضرب دیں گے کیونکہ ایکیڈمک ریکارڈ کے لیے 20 مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کا 20 میں سے 14.13 ایکیڈمک مارکس آ جائیں گے۔ یہ 14.13 ایکیڈمک مارکس ہمارے SST پوسٹ کے لیے ایکیڈمک مارکس آ گئے ہیں، یعنی 20 میں سے ہمارے 14 SST ایکیڈمک مارکس ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر ڈیسیمل کے بعد جو ڈیجٹ آتا ہے اگر وہ 5 سے زیادہ ہو تو وہ ایک نمبر کنسیڈر ہوگا، اور اگر ڈیسیمل کے بعد ڈیجٹ 5 سے کم ہے تو پھر یہی رہے گا۔ ہمارا ایکیڈمک مارکس 14.13 بن رہا ہے اور یہاں ڈیجٹ کے بعد 1 آیا ہے، یعنی 5 سے کم ہے، لہٰذا ہمارا ایکیڈمک مارکس 14 ہی ہو جائیں گے۔ فرض کریں اگر یہاں ہمارے ایکیڈمک مارکس 14.63 ہوتی تو پھر ہمارا ایک نمبر زیادہ ہوتا اور یہ ایکیڈمک مارکس 15 بن جاتی۔ اس کے ساتھ آپ آخر میں BS کرنے والے امیدواروں کے لیے ایکیڈمک مارکس معلوم کرتے ہیں جن کی BS ڈگری میں صرف CGPA مینشن ہوتا ہے۔ جن امیدواروں کی BS میں صرف CGPA ہے تو وہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے اس فارمولے کے مطابق CGPA کو پرسنٹیج میں تبدیل کریں گے اور اوپر تعلیمی قابلیت میں انٹرمیڈیٹ کے بعد اس کو شامل کر کے اپنا ایکیڈمک سکور معلوم کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے BS میں 3.5 آؤٹ آف 4 CGPA ہے۔ KPPSC سیمیسٹر CGPA کو پرسنٹیج میں کنورژن کے لیے یہ فارمولہ دیا گیا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم CGPA کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں گے۔ تو اس CGPA کو پرسنٹیج میں تبدیل کرنے کے لیے 3.5 کو 4 پر ڈیوائڈ کرے اور 100 سے ضرب دے۔ جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو 0.9 سے ضرب دے۔ تو اسی طرح آپ کی BS CGPA کا پرسنٹیج معلوم ہو جائے گا، جو کہ ہمارے پاس BS کا پرسنٹیج 78.75 آ گیا ہے۔ BS پرسنٹیج معلوم کرنے کے بعد آپ سیم طریقے کے ساتھ میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور BS کے پرسنٹیج کا پہلے ایوریج معلوم کریں گے اور پھر خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن مارکس فارمولے کے مطابق اپنے ایکیڈمک مارکس معلوم کریں گے کہ BS CGPA کی صورت میں ہمارے 20 میں سے کتنے مارکس بنتے ہیں۔ تو اب اس کا ایوریج معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور BS کا پرسنٹیج کو جمع کریں گے اور پھر 3 پر تقسیم کریں گے تو اس کا ایوریج پرسنٹیج آ جائے گا۔ میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور BS کا پرسنٹیج جمع کرنے اور 3 پر تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس 75.96 کل ایوریج پرسنٹیج آ گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن مارکس فارمولے کے تحت اس کے مارکس معلوم کرتے ہیں کہ BS CGPA کی صورت میں ہمارے کتنے مارکس بنتے ہیں۔ 75.96 کو 100 پر تقسیم کرے اور پھر 20 سے ضرب دے تو ہمارے پاس 15.19 مارکس آ جائیں گے۔ یہ BS CGPA کی صورت میں ہم نے ایکیڈمک مارکس معلوم کیے ہیں، جو 20 میں سے ہمارے 15 ایکیڈمک مارکس بن گئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے اینول سسٹم اور سیمیسٹر CGPA کے مطابق اپنے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے فارمولے کے مطابق اپنا ایکیڈمک مارکس معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنا ایکیڈمک مارکس بنتے ہیں۔ اس فارمولے کے مطابق آپ کے کتنے مارکس بنتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔